إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الصبر و فوائدہ، صبر کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آنے والی کسی بھی آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ جس طرح کہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہاں تاکید کے لیے شروع میں لام لایا گیا اور پھر نون بھی تاکید کے لیے ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع، کبھی خوف کے سائے مسلط کر کے، کبھی بھوک اور فقر و فاقہ کے ذریعے، ونقص من الاموال، کبھی مالوں میں کاروبار میں کمی کر کے، ونقص من الاموال والانفس، اور کبھی کسی کو فوت کر کے جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، کبھی پھلوں اور باغات میں کمی کر کے، کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، ایسی آزمائش کے وقت صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے آگے ان کے اوصاف بیان کیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ نوحہ خوانی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے شکوے نہیں کرتے، بلکہ ان کا یہی قول ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مومن کی دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ہی حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، بے شک مومن کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، اس کے تمام کاموں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام صرف اور صرف مومن کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سرا، مومن کو جب اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، شکرا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وصول کر کے اتراتا نہیں، فخر و مباحات نہیں کرتا، ڈینگیں نہیں مارتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور جب مومن کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، مصیبتوں پر صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، یہ مشکل بہت ہے، یہ مشکل بہت ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں زبان میں مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے، الصبر مثل اسمہ فی کل نائبۃ، صبر اسم با مسمہ ہے، یہ مصبر سے ہے، اور مصبر انتہائی تلخ اور کڑوی چیز ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صبر یہ مصبر کی طرح ہے، کڑوا ہے، تلخ ہے، ولیکن عواقبہ احلی من العسل، لیکن اس کا انجام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا نتیجہ صبر کا نتیجہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس لیے علماء نے جب صبر کی تعریف کی کہ صبر ہوتا کیا ہے، تو صبر کی تعریف کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں، ہوا حبس النفس عن الجزع والتسخط، کہ اپنے آپ کو اس مصیبت کے وقت جزا فضا سے، واہ ویلا کرنے سے، آہ و بکا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو منع کرنا، واللسان عن الشکوہ، اور اپنی زبان کو اللہ کے شکوے کرنے سے باز رکھنا، والجوارح عن التشویش، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے منہ پہ تمانچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، اس سے گریز کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ اور صبر یہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اس کی مثالیں بیان کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا بڑا مشکل ہے، یہ ہوتا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے آزمایا، انہوں نے اس پر صبر کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا وجدناہ صابرا، اللہ نے ان کے صبر کو ضرب المثل بنا دیا، صبر ایوب، لوگوں کے لیے اس کو ایک نمونہ بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر جب مشکل اور غم کا وقت آیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا، کسی کا عزیز فوت ہو جائے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیا جائے، اس پر صبر آ جاتا ہے انسان کو، لیکن اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی بیٹا، کوئی عزیز وہ دور ہو جائے، گم ہو جائے،
اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہے، اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر تقریباً 23 سال صبر کیا، دل میں اپنے غم کو پیتے رہے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن یہی کہا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ اس لیے صبر مصیبت کے وقت، مشکلات کے وقت ہوتا بہت مشکل ہے۔ جس طرح کہ کسی نے کہا ہے، ضبط غم اس قدر آسان نہیں صاحب، ضبط غم اس قدر آسان نہیں صاحب، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ لیکن جو کوئی انسان ایسے موقع پر اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے شکوے نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا اجر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ جو اس کا بدلہ دے گا وہ بغیر حساب کے دے گا۔ صبر کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف کی، اور آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ کسی عربی شاعر نے یہ بات کہی بہت اچھی، ثلاث یعز الصبر عند حلولہا، 3 موقع ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو صبر کرنا چاہے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن صابر لوگ اس موقع پر بھی صبر کرتے ہیں۔ ثلاث یعز الصبر عند حلولہا ویذہل عنہا عقل کل لبیبی، اس موقع پر ہر عقل مند آدمی وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے۔ پہلی چیز خروج و اضطرار من بلاد تحبہا، ایسے شہر سے زبردستی، ایسے ملک سے کسی کو زبردستی نکال دینا، یا اس کا نکلنے پر مجبور ہو جانا جہاں رہنا وہ پسند کرتا ہو، اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری چیز وفرقۃ اخوان، اپنے احباب اصدقاء ان کی جدائی، اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وفقد حبیبی، اور جب کوئی قریبی عزیز رشتہ دار اپنا جگر گوشہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پر صبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی انسان کو دی، سب سے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مشکل کے وقت صبر کی توفیق عطا فرمانا، مشکل کے وقت صبر کی توفیق عطا فرمانا۔ جس کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے تو صبر غم کی سیاہ راتوں میں، پریشانیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ تو مومن یہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، صبر کا معنی اپنے آپ کو روک رکھنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، پابندی کرواؤ، اور خود بھی اس پر پابندی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا صبر عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہم پر حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔
اور یہ بھی انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان ایسے اسباب سے بچے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والے ہوں، اور برائی دل میں اس کی چاہت اور خواہش ہو، لیکن اپنے آپ کو روک رکھے اس سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر کرے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم کی صبر کی ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ آج ہم تیسری قسم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جو صبر کرتا ہے، ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ما من عبد تصیبہ مصیبہ، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کے اندر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ آجرہ اللہ تعالی فی مصیبت ہی، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں صبر کا اس کو اجر بھی دیتے ہیں، اور واخلف لہ خیرا منہا، اور اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا جب ابو سلمہ فوت ہو گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، اور ان کا میاں بیوی کا آپس میں اتنا گہرا پیار تھا اور مثالی جوڑا شمار ہوتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرو، تو اماں جان فرماتی ہیں میں یہ دعا تو پڑھا کرتی تھی، لیکن ساتھ میں سوچا بھی کرتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ ام سلمہ کے ساتھ شادی کر لیجئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو فرماتی ہیں میں پھر مجھے اس وقت اس دعا کی اہمیت سمجھ آئی کہ اللہ نے ابو سلمہ سے کہیں بہتر مجھے شوہر عطا فرمایا، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مصیبت پہنچے تو جدا فضا کرنے کی بجائے، آہ و بکا کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتیں اور اللہ کے شکوے کرنے کی بجائے انسان صبر کا مظاہرہ کرے اور یہ دعا پڑھتا رہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العزت ضرور اس کو اس کے صبر کا اجر بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کا نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا او اللہ کی بندی صبر کرو۔ اب بیٹے کی وفات کا اس عورت کو اتنا غم تھا کہ اس کے اپنے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے بیٹے کی وفات کا کتنا غم ہے، آپ اپنا کام کریں۔ جب وہ چلے گئے، جب آپ اتنا فرما کے وہاں سے چلے گئے کہ یہ عورت غم میں مبتلا ہے، تو کسی نے جا کر اس عورت سے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کو صبر کی تلقین کون کر رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو عورت اتنی پریشان ہو گئی، اسی طرح اپنا چادر اوڑھ کر کپڑے سمیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضرت مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے معاف کر دینا کہ آپ تشریف لائے تھے، اب میں نے صبر کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت جس وقت آتی ہے اسی وقت جو صبر ہوتا ہے وہ حقیقت میں صبر ہوتا ہے۔ رو دھو کے اور آہ بکا کر کے تھک ہار کے کہنا جی میرا صبر ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جب مصیبت آئے تو اسی وقت انسان پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اور صبر کا مظاہرہ کرے۔
جزا فضا سے اپنے آپ کو روکے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی لم ارد لك ثوابا الا الجنہ۔ اے ابن آدم، اگر تو مصیبت جس وقت آتی ہے، مصیبت کے آتے ہی تو صبر کا مظاہرہ کرے اور میری رضا پر راضی رہے تو میرے ہاں تیرا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر کر کے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کو ضرور آسانی میں تبدیل کرتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ مصیبت آتی ہے، لانے والا بھی اللہ تعالیٰ، اس کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی مصیبت اور آزمائش مانگنی نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے آزما کر دے، کبھی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر اس پر اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے، اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں آنے والی مصیبتوں سے محفوظ بھی فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے ہم کو جو نعمتیں، آسانیاں، انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، صبر کا مقام ایمان کے اندر اسی طرح ہے جس طرح انسان کے جسم میں اس کے سر کا مقام ہے۔ الایمان الصبر من الدین بمنزلۃ الراس من الجسد فلا ایمان لمن لا صبر له۔ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ جو صبر نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں صبر کی اہمیت یہ ہے جس طرح جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے، اور اسی کی تلقین کی ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کی تلقین کی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی کی نصیحت کی، وصیت کی، شہادت سے قبل سیدنا حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سیدہ زینب کو کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو مجھ پر جزا فضا نہیں کرنی، اصبری، صبر کا مظاہرہ کرنا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو مصیبت کے وقت اپنے منہ پہ تمانچے مارتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بین کرتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے نوحہ خوانی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ بین کرنا کسی کی وفات پر یا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صبر کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو انسان صبر کرے اور اسی کی اپنے گھر والوں کو تلقین کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحے درست کر لیں.